الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. محترم معزز بزرگان دین، جیسا کہ گزشتہ ہفتہ یہ بات بتائی گئی کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہمارے سامنے ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جیسا کہ خود اللہ فرماتے ہیں: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اللہ جو بولتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد. خود قرآن میں اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. تو اللہ نے اس کی حفاظت کی جب ذمہ داری لی ہے تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا. حفاظت کا طریقہ کیا رہا؟ دو طریقوں سے نبی علیہ السلام کے زمانے سے اس کلام کی حفاظت کی گئی. ایک ہے حفظاً، یاد کر کے، سینہ بسینہ جسے کہا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ کتابت کا، لکھ کر. یہ دونوں طریقے نبی علیہ السلام کے زمانے میں پائے جاتے تھے. قرآن کو صحابہ اکرام نے دلوں میں بھی محفوظ کیا اور خط و کتابت میں بھی صحابہ اکرام نے قرآن کریم کو محفوظ فرمایا. صحابہ اکرام پہلے ایک مرحلہ اگر دیکھا جائے تو پہلی بات حفظ کے اعتبار سے صحابہ نے اس کی حفاظت فرمائی، حفظ فرمایا، اس کو یاد کیا. اور ان کا حافظہ، عرب لوگوں کا جو حافظہ ہے یہ بہت قوی تھا. ویسے یہ بات بالکل صادق ہے، صحیح ہے کہ آدمی جب گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے جب اجتناب کرتا ہے تو اللہ اس کے حافظے کو بڑھا دیتا ہے. آدمی جب گناہوں میں لگتا ہے تو اس کا حافظہ خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحابہ اکرام کی ذات یہ جو ہیں گناہوں سے بہت زیادہ اجتناب کرنے والے، تو ان کا حافظہ کیسے ہوگا؟ بہت مضبوط حافظہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ہم جانتے ہیں امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں. ایک کثیر جماعت آپ کی اقتدا کرتی ہے، شوافی کہلاتے ہیں، امام ہیں وقت کے. وہ اپنے استاذ وکی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہتے ہیں: شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی واخبرنی انہ نور، ان العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی ولا یہدی لعاصی. اس طرح جو ہے اشعار آئے ہوئے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکی سے فرمایا:
شکایت کی کہ حضرت میرا حافظہ کمزور ہے. سوء حفظ، حافظہ کیا ہے میرا؟ کمزور ہے. حافظے کے کمزور ہونے کی جب میں نے اپنے استاد سے شکایت کی تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی گناہ چھوڑ دو، مجھے وصیت فرمائی اس لیے گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کو عطا نہیں کیا جاتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام، ان سے گناہ کا جو ہے وہ بہت مشکل ہے تصور کرنا، اور ان کا حافظہ جو ہے بہت مضبوط حافظہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کی عمر میں وہ حافظ ہو گئے تھے. جو شکایت کرتے ہیں سوء حفظ کی، کن ذہنی کی، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ کیسا ہے معلوم؟ 7 سال میں وہ قرآن کو حفظ کر لیے. 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع ہو گئے. کم عمری میں، ابھی اس عمر میں ہمارے بچے داخلہ لیتے ہیں مدرسے میں، وہ فارغ ہو کر مفتی بن گئے. اور فتویٰ، سب سے پہلا فتویٰ جو ان کا صادر ہوا 15 سال کی عمر میں. وہ اپنے استاد سے شکایت کرتے ہیں حضرت یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن سوء حفظ ہے، ذرا حافظہ اتنا اچھا نہیں ہے. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ علم کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے. قرآن کا علم، حدیث کا علم، شریعت کا علم، اسلام کا علم، یہ اللہ کا نور ہے. وَلَا يُهْدَى لِعَاصِي، یہ گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے نا. تو جب آدمی گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کثیر علم عطا فرماتے ہیں، اس کا حافظہ تیز فرماتے ہیں. اور ایسی منزہ ذات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ نے نبی کے قریب کیا، نبی کی صحبت عطا کی پاکیزہ نفوس کو، تاکہ وہ قرآن کی حفاظت کرے، قرآن کو محفوظ کرے. تو صحابہ اکرام کا حافظہ، عرب کا حافظہ بہت معروف، کئی نسل اور کئی نسب کو یاد رکھتے تھے، فخر کیا کرتے تھے میرا باپ فلاں 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 کا، اور وہ فلاں ہے، اس کا باپ فلاں ہے، اور اس کا باپ فلاں ہے. اس طرح جو نسب نامہ ہے کئیوں پشت تک وہ یاد رکھا کرتے، اپنا نہیں بلکہ اپنے جانوروں کا بھی نسب نامہ یاد رکھتے تھے، اتنا حافظہ تھا. تو ایسے صحابہ اکرام جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، تو بہت سے صحابہ کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کے سامنے حفظ فرمایا. اور نبی کے زمانے میں بہت سے صحابہ اکرام وہ حافظ قرآن تھے. کتاب میں لکھا ہوا ہے، مناہل العرفان نامی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں قرآن کو یاد رکھنے والے جو حفاظ صحابہ، کون حافظ ہے نا، حافظ صحابہ، مہاجرین اور انصار، بہت سے صحابہ حافظ تھے. ان میں سے بعض کا تذکرہ کرتے ہوئے مناہل العرفان نامی کتاب میں ذکر کیا گیا کہ حافظوں صحابہ اکرام میں جو حفاظ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت ابن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، و حضرت عبداللہ بن عمر، و حضرت عبداللہ بن عباس، و عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص، اور معاویہ، اور حضرت عبداللہ ابن الزبیر، اور حضرت عبداللہ بن سائب، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم. یہ مہاجر صحابہ پورے حافظ تھے نبی کے زمانے میں. یہ پورے صحابہ کیا تھے؟ نبی کے زمانے میں حافظ تھے. یہ مہاجر ہیں. انصار میں کون ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو الدرداء، حضرت مجمع بن حارثہ، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو زید رضی اللہ عنہم. یہ تو بعض نام ہیں، ویسے کئیوں صحابہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں حافظ تھے. تو قرآن کی حفاظت حفظاً بھی کی گئی اور کتابتاً بھی کی گئی ہے نا. حافظہ تیز تھا تو سینے میں سمونے والے، محفوظ کرنے والے کئی صحابہ اکرام کی لسٹ ہے، بعضیں ذکر کی گئی آپ کے سامنے. ویسے کئی صحابہ وہ حافظ قرآن تھے.
اور ان کا میموری پاور بہت زیادہ. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ صحابہ میں سے نہیں، یہ بعد کے زمانے کے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ان کے تعلق سے آتا ہے یہ بھی بہت ذہین. 7 دن میں انہوں نے قرآن کو یاد کیا. 7 دن میں وہ اپنے استاذ کے پاس گئے، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. جا کر کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کے پاس فقہ سیکھنا چاہتا ہوں. ایک علم فقہ ہے، یہ فقہ جسے کہا جاتا ہے اسلامک لا، یہ اسلامک لا فقہ میں سیکھنا چاہتا ہوں. حضرت بولے یہ بعد میں سیکھیں گے، پہلے قرآن حفظ کر کے آؤ. حضرت کیا بولے؟ اس کو بعد میں سیکھا جائے گا، آپ کا داخلہ بعد میں ہوگا فقہ میں، آپ پہلے قرآن کو حفظ کر کے یاد کر کے آؤ. تو گئے 7 دن میں حافظ بن کے آ گئے. اور آ کر کہنے لگے حضرت میں جو ہے حافظ ہو گیا ہوں، حفظ کر لیا ہوں. حضرت نے فرمایا یہ بچہ آگے چل کر بہت بڑا عالم بنے گا اور انشاءاللہ کامیاب ہوگا. حضرت کی دعا تھی کہ آج جو احناف کہے جاتے ہیں نا، اس میں ان اماموں میں ایک بہت بلند درجہ رکھنے والے کون ہیں؟ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، صاحبین ہیں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت بڑے درجے، ان کی کتابیں ہیں ظاہر الروایہ ان کو کہا جاتا ہے. فقہ کی 6 کتابیں، جن 6 کتابوں کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے. یعنی ان کتابوں میں اگر کوئی مسئلہ پایا گیا تو وہی مسئلہ مفتہ بھی ہوگا، اس مسئلے کا اعتبار ہوگا. اس کے مقابل میں کسی کتاب میں ایک اور مسئلہ پایا گیا تو اس کا اعتبار نہیں ہے. ان کتابوں میں، ان 6 کتابوں میں پائے جانے والے مسئلے کو اعتبار کیا جاتا ہے، یہ مفتہ بھی ہوا کرتا ہے. ایسے بڑے درجے کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لائن میں لگنے والوں کو چن کر اللہ نے عطا فرمایا. بڑے درجے کے انفاس، بڑے درجے کے نفوذ تھے. تو بہرحال نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ اکرام، ایک بڑی جماعت صحابہ اکرام کی یہ حافظ تھی، قرآن کو یاد کرنے والے. ایک تو حفظ کے ذریعے قرآن کو یاد کیا گیا، محفوظ کیا گیا، اور دوسرا کتابتاً، کیسا؟ لکھ کر قرآن کو محفوظ کیا گیا. دوسری جو آسمانی کتابیں، ان کے تعلق سے مروی نہیں ہے کہ ان کتابوں کو لکھا گیا، وہ ایک بار کی اتری اور پھر ضائع ہو گئی، اس میں اضافہ کر دیا گیا. لیکن قرآن جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لکھا گیا. اس پر شواہد ہیں، اس پہ دلائل پائے جاتے ہیں کہ قرآن کریم کو یہ نبی کے بعد کے زمانے میں، بعض لوگ اعتراض کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے نبی کے زمانے کے بعد لکھا گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن خود نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیا کیا گیا؟ لکھا گیا، لیکن کتابی شکل نہیں تھی. اس کو جمع نہیں کیا گیا، منتشر طریقے سے پھیلا ہوا. صحابہ اکرام جو چیزیں مل جاتی، بلکہ یہ احادیث سے یہ بات مروی ہے کہ جب وحی نازل ہوتی، اللہ کے رسول لکھنے والے صحابہ اکرام کو بلاتے، کاتبین وحی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو بلاتے اور فرماتے کہ دیکھو بھائی یہ آیت اتری ہے، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھو، فلاں آیت کے بعد لکھو، اور اس کو فلاں سورے میں لکھو. اس طرح کاتبین وحی کے لکھنے والے جو صحابہ اکرام تھے، اللہ کے نبی انہیں حکم دیتے تھے کہ اس آیت کو لکھو. لہذا نبی علیہ السلام کے زمانے سے کیا کیا گیا ہے؟ قرآن کریم کو مکمل طریقے سے، پورے مکمل طریقے سے قرآن کریم کو لکھا گیا. یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اور احادیث اس کے تعلق سے مروی ہیں. ان کے تعلق حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں. ان کے تعلق سے آتا ہے، فرماتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی علیہ السلام کے پاس تھے، نؤلف القرآن من الرقاء، ہم قرآن کو لکھتے تھے کتابوں، کاغذات میں، جھلیوں میں، اس طرح کاغذات میں ہم جو ہے قرآن کو لکھا کرتے تھے. کون فرماتے ہیں؟ صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا
لا تکتبوا انی شیئا غیر القرآنی، قرآن کے علاوہ اور کوئی چیز نہ لکھو، قرآن لکھو۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم ایک واقعہ سنے ہوں گے، ہمیں معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام لے کر آئے، ان کی ابتدائی حالت ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے۔ ان کو معلوم ہوا نبی علیہ السلام، نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے، قتل کے لیے نکل گئے۔ انہیں پتہ چلا کہ ان کی جو بہن فاطمہ ہیں وہ مسلمان ہو چکی ہیں، لہذا ان کی خبر گیری کرنے، ان کو دیکھنے کے لیے پہلے اپنی بہن کے پاس آئے۔ تو کیا ہوا؟ بہن کے پاس کیا تھا؟ صحیفہ تھا، ہے نا، ہم سنے نا، ان کے پاس صحیفہ تھا، لکھا ہوا قرآن تھا، اور وہ قرآن اٹھا کر وہ چھپا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے تو بہن کیا کیے؟ قرآن کو اٹھا کر، ہر ایک جانتے نا، یہ تاریخ ہے نا، تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن لکھا ہوا تھا، مکتوب تھا، یقینی اور قطعی بات۔ ایک حدیث میں آتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن کو دشمنوں کی سرزمین میں نہ لے جاؤ، دشمنوں کے مقامات میں، ملک میں قرآن کو لے جانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، دشمنوں کی زمین میں قرآن کو لے جانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو معلوم ہوتا نا قرآن لکھا ہوا ہے نا، تبھی تو منع کرتے ہیں وہاں مت لے جاؤ، وہاں گئے تو وہ اس کی توہین کریں گے، بے ادبی کریں گے، اس لیے کیا کرنا کرو تم، دشمنوں کے پاس اس کو نہ لے جاؤ۔ تو یہ بالکل صراحت اور صریح بات ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن مکتوب تھا، لکھا گیا۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ اس کو جمع نہیں کیا گیا، جیسے آج جمع کرتا، ہمارے پاس ایک کلام ہے، ایک کتاب ہے، یہ ادوار گزرتے گئے، زمانہ گزرتا گیا تو کتابی ایک شکل دی گئی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لکھا گیا، اور صحابہ اکرام کے پاس پتھروں کے سلوں میں، درختوں کی شاخوں میں، اور اسی طرح چمڑوں میں اور چمڑے کے ٹکڑوں میں، ہڈیوں میں، اس طرح جو ہے یہ قرآن لکھا ہوا منتشر تھا۔ سمجھے؟ اس کے بعد جو زمانہ گزرا، نبی علیہ السلام کا زمانہ گزرا، اس کے بعد زمانہ آیا کن کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام کے وفات پانے کے بعد 10 ہجری کو آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو اس کے بعد جو 11 ہجری ہے، یہ کس کا زمانہ تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، یہ خلیفہ تھے۔ ان کے زمانے میں وہ جو منتشر قرآن تھا اس کو جمع کیا گیا، ہے نا، نبی کے دوسرے سال فوراً قرآن کو ترتیب دے کر، ایک شکل، کتابی شکل دے کر اس کو حکومت کے جو ہے نگرانی میں اس کو رکھ دیا گیا۔ واقعہ کیسے پیش آیا؟ اس کو جمع کرنے کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ نبی علیہ السلام کے وفات سے پہلے ایک مسیلمہ کذاب، جھوٹا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا، جھوٹا دعوے دار، جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، وہ جو ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان کو خط لکھا اور کہنے لگا کہ اے نبی، آپ جو ہیں نبی ہیں، ٹھیک ہے، قریش کے نبی ہیں، اور آدھی زمین کے آپ نبی اور آدھی زمین کا میں نبی ہوں۔ نبی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ جو بھی نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، اور سب سے بڑا جھوٹا اس کو شمار کیا جائے، سمجھے؟ اس کی تصدیق، اس کی بات سنی ہی نہیں جائے، اس لیے کہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ آپ پر نبوت ختم کر دی گئی، نبی علیہ السلام پر نبوت کیا کر دی گئی؟ ختم کر دی گئی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے جس نبوت کا سلسلہ چلا تھا وہ نبوت نبی علیہ السلام کے زمانے میں ختم کر دی گئی، اور آپ کو خاتم الانبیاء، نبوت پر مہر بنا کر اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے بنا کر اللہ نے بھیجا، جیسا کہ قرآن میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیا ذکر کیا گیا؟
وخاتم النبیین ما کان محمد ابا احد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن کیا ہیں وہ؟ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کو ختم کرنے والے، مہر بنا کر آپ کو بھیجا گیا ہے نا۔ کوئی پیغام ہم پیغام بھیجتے نا لفافے میں، تو لفافہ بند کر کے، اس زمانے میں طریقہ تھا، اس پہ مہر لگا دیے تو بس اب اس کو کھولا نہیں جائے، اس لفافے کا مضمون ختم ہو گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، یہ معنی ہوتا نا۔ لفافہ بھیجتے ہوئے اس کو بند کر کے مہر لگا دیتے تو کیا معنی ہوتا؟ یہاں تک معاملہ مکمل ہو گیا، اب اس کو بند رکھا جائے گا، وہ جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچے گا۔ اس طرح نبی کو خاتم بنا کر، سلسلے نبوت پر مہر ڈالنے والا بنا کر، مہر بنا کر اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ نبوت کا سلسلہ ختم نبی کے زمانے ہی سے، آخری دور میں جھوٹے جو کذاب ہیں، نبوت کا غلط دعویٰ کرنے والے یہ نبی کے زمانے میں پیدا ہو گئے، اور بعد زمانے میں بھی پیدا ہوتے رہیں گے، ہے نا۔ دشمنوں کی جانب سے ہوتا ہے، یہودیوں کی جانب سے ہوتا ہے، شیطان کی جانب سے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے قریب دور میں مرزا غلام محمد قادیانی، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اس کی پیروی کرنے والے بھی ہیں۔ رشاد خلیفہ، نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کی پیروی کرنے والے بھی ہیں۔ یہ سب کیا طریقہ ہے؟ وہ مسیلمہ کذاب جو ہے نا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو جھوٹا نبوت کا جو دعویٰ کرنے والا تھا، اس کی شاخیں ہیں گویا کی، وہاں سے یہ نکلے ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو خاتم الانبیاء بنا کر، خاتم النبیین بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میری مثال کیسی ہے معلوم؟ بالکل ایک عمارت بنائی گئی، اور عمارت بنانے کے بعد اس میں ایک اینٹ کی جگہ رکھ دی گئی۔ پوری عمارت بہت عمدہ انداز سے محل تعمیر کیا گیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی گئی۔ اب دیکھنے والے آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کتنا اچھا ہے، کتنا عمدہ ہے، بہترین محل ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس میں ایک عیب پایا جاتا ہے۔ اگر وہاں بھی اینٹ رکھ دی جاتی تو مکمل ہو جاتا، عمارت مکمل ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں وہ اینٹ ہوں، میری رسالت اس بنیان کی طرح، اس عمارت کی طرح ہے، اور میں اینٹ کی طرح ہوں، اور میں آخری اینٹ ہوں جس کو لگا کر نبوت کی عمارت کو ختم کر دیا گیا۔ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خبردار رہو، میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے، لیکن ان کے جال میں پھنسنا نہیں ہے، آپ لوگوں ان کے پیچھے جانا نہیں ہے۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ختم ہو گئی نبوت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے فرما دیا کہ دین کو ہم نے مکمل کر دیا، اب دین ناقص نہیں ہے، اس کی ضرورت کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کے بعد بہت سے دوسرے افراد آ سکتے ہیں۔ کون آ سکتا ہے؟ ابدال آ سکتے ہیں، مجدد آ سکتے ہیں، اور دوسرے نیک لوگ، نیک اللہ کے بندے اپنی محنت کے ذریعے آ سکتے ہیں، لیکن نبی نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جب لوگ گمراہ ہوتے، اللہ ان کو بچانے اور ان کی حفاظت کرنے اور ان کو سیدھے راستے پہ لگانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو ایک کے بعد دیگرے بھیجتا تھا۔ اب نبی کو بھیجنے کے بعد وہ سلسلہ ختم، کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن داعیان اسلام کو اللہ کھڑا فرمائے، دین کی دعوت دینے والے جو ابدال شمار کیے جائیں گے، جو ولی اللہ شمار کیے جائیں گے، اور جو مجدد شمار کیے جائیں گے، ان کو اللہ کھڑا کرے۔ حدیث میں آتا ہے ہر 100 سال پر اللہ ایک مجدد کو پیدا فرماتے ہیں۔ ہر 100 سال پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ ایک مجدد کو پیدا فرماتے ہیں جو دین کی تجدید کرتا ہے، اس میں جو نقص آ گیا وہ نقص دور کرتا ہے۔ اور ہمارے جو بانی مدرسہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ جنوب کے مجدد ہیں، ان کے تعلق سے کتاب لکھی گئی مجدد جنوب۔ جنوب کے کیا ہیں؟ یہ مجدد۔ نبی علیہ السلام نے اس کی خبر دی ہے، نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ابدال آئیں گے،
اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اویس قرنی آئیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو اویس قرنی آئیں گے، آپ ان سے استغفار کرنا، آپ ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ہر صدی پر ایک مجدد آئے گا، لیکن کبھی نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، بلکہ آپ نے اس کے خلاف فرمایا اور فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ہے نا، میرے بعد کیا نہیں ہو سکتا، کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کیا کی، ایک مرتبہ تبوک کو جانا تھا، جنگ میں، اہم جنگ تھی، تمام لوگوں کو لے کر گئے، اس میں ترغیب دیے آنے کے لیے، جانے کے لیے، جنگ میں جانے کے لیے ترغیب دیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے اے علی تم یہاں رہو مدینے میں، اس لیے کہ پورے چلے گئے تو کیا ہو جائے گا، شہر خالی ہو جائے گا اور دشمنوں کو موقع مل جائے گا اور وہ حملہ کر سکتے ہیں، تو ان حملوں کو روکنے کے لیے کہ ان کو خوف ہو کہ یہاں کوئی بڑا مجاہد ہے، یہاں ہم داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کیا کرو تم یہیں پر رہو، تم ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے، جنگ میں شریک نہیں ہوگے، تم یہی مدینہ میں رہو گے، ان کی حفاظت کرتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول عجیب بات ہے، عورتوں اور بچوں کے درمیان مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، پورے مجاہدین ہیں، بہادر ہیں، وہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن مجھے کیا کیے جا رہے ہیں آپ، عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تمہارا مقام کیا ہے معلوم، جیسے ہارون اور موسیٰ کا ہے، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی جو نسبت ہے ویسی تمہاری اور میری نسبت۔ اب کسی کو شبہ ہو سکتا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے ہیں، نبی کے اس قول سے شبہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوں، جیسا کہ ہمارے شیعہ حضرات کہتے ہیں، بعض باتیں ان کے تعلق سے منسوخ کی جاتی ہیں، ہے نا، یہ شبہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس حدیث میں ایک جملہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو سن لو علی غیر انہ لا نبی بعدی، تم میرے نزدیک کیسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہارون کی نسبت تھی، لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کیا نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں، لہٰذا نبوت ختم ہو گئی۔ مسیلمہ کذاب نے کیا کیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سنبھالتے ہی اب ان لوگوں کا سر کچلنا ہے، نہیں تو ارتداد عام ہو جائے گا، لوگ اس میں چلے جائیں گے، لوگ چلے گئے تو مسلمان نہیں کافر ہو جائیں گے، سمجھے، کسی اور کو نبی مان لیے تو کیا ہو جائیں گے، وہ مرتد، دین اسلام سے نکل گئے، مرتد ہو جائیں گے، اور مرتدین کی کثرت ہونے لگی، ارتداد یہ فتنہ پھیلنے لگا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مرد مجاہد وہ فوراً کہنے لگے نہیں، ان کے مقابلے میں جو ہے ہمارا لشکر جائے گا اور ان کا مقابلہ کرے گا، اور ایک بہت بڑے لشکر کو ان کے مقابلے کے لیے بھیج دیا، صحابہ اکرام کی جماعت جس میں بڑے بڑے صحابہ اکرام تھے، جس میں تابعی حضرات تھے، اور بڑے درجے کے اس میں حفاظ تھے، حافظ صحابہ تھے، ایسے بڑے صحابہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ یمامہ میں بھیج دی۔ وہ جو جنگ ہوئی اس جنگ کا نام کیا ہے، جنگ یمامہ، ہے نا، یہ کب پیش آئی، نبوت کے کیا ہے، یہ 11ویں سال ہجرت کے کیا ہوئی، نبی علیہ السلام تو 10 سال میں وفات پا گئے، تو اس کے دوسرے سال 11 ذی الحجہ کو یہ جنگ پیش آئی، اور صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت جا کر ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ بھائی نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ، نبی علیہ السلام ابھی پردہ کر گئے اور اس دین میں خلل پیدا کرنے والے اور فتنہ پیدا کرنے والے لوگ ابھر رہے ہیں، لہٰذا ہم رہ نہیں سکتے، ہم جو ہے اپنے مقام پر دیکھتے ہوئے سکوت اختیار نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کے مقابلے کے لیے صحابہ تیار ہو گئے، اور بہت جو ہے پاب مردی، بہت جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایسا مقابلہ کہ شاید کہ اس سے پہلے کوئی ایسا مقابلہ پیش آیا، صحابہ اکرام نے بڑا جوش بتایا اس میں برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی، وہ صحابی کے تعلق سے آتا ہے جنگ بڑے زور سے چل رہی تھی، مسلمان اور یہ جو مسلمان ہیں یہ سامنے بڑھ رہے تھے اور دشمن پیچھے جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک باغ میں داخل ہو گئے، اور باغ میں جا کر انہوں نے قلعے کو بند کر لیا، باغ میں جا کر انہوں نے قلعے کو بند کر لیا،
اب مسلمان ہیں کہ قلعہ پار کر کے کیسے جائیں، اور وہ وہاں قلعے کے اس طرف سے تیر برسا رہے، تیر چلا رہے، جو مجاہدین پہ آ کے لگتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ ان کا مقابلہ، ان کو ختم کرنا، ان کو روکنا ہے، ورنہ بہت سے مسلمانوں کی جانیں چلی جائے گی اور جیتی ہوئی بازی الٹی نہ ہو جائے۔ یہ سوچ تھی۔ برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی، مجھے رکھ کر کسی طرح اٹھا کے مجھے وہاں پر پھینک دو۔ کہاں پر؟ قلعے کے اس طرف مجھے پھینک دو، ہے نا؟ کیا ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ مجھے اکیلا تنہا، کوئی ساتھ آنے کی ضرورت نہیں، کسی بھی طرح مجھے اٹھا کے قلعے کے اس طرف ڈال دو، یا تو میں دروازہ کھول دوں یا شہید ہو جاؤں، دو میں ایک ہی بات ہے۔ ہم اس کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا اندر بحفاظت موجود ہو اور اس کے محافظین موجود ہو، اور یہاں مومنین شہید ہوتے ہوئے چلے جائیں۔ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، مجھے کسی طرح اٹھا کے پھینک دو۔ بہادر بہت ہوں گے بھائی، ایسی بہادری کسی بہادر نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اٹھا کر پھینک دیا گیا قلعے کے اس طرف، بڑی تیزی سے لڑے، تاریخ میں آتا ہے لڑ کر انہوں نے دروازے کو کھولا اندر سے، اور پھر اس کے بعد گئے مسلمان اور ایک ایک کر کے سب کو ختم کرنے لگے، قتل کرنے لگے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، مسلمان اس میں کامیاب ہو گئے، اس جنگ امامہ میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ لیکن مسلمان بھی شہید ہوئے، دشمن تو بہت زیادہ قتل کر دیا گیا، دشمن تو بہت 17,000 تقریباً ان کی تعداد آتی ہے، اتنے قتل کر دیے گئے۔ لیکن یہ جو مسلمان ہیں یہ بھی شہید ہوئے، تقریباً بعض روایتوں میں 1000 افراد بتاتے ہیں، 1000 افراد کو، صحابہ اکرام اور تابعین کو 1000 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اس میں سے 70 جو حافظ صحابہ تھے یہ شہید ہوئے، حفظ ہے نا، قرآن کو محفوظ رکھنے والے، بڑے بہترین قرات پڑھنے والے قاری حضرات۔ سالم مولا ابو حذیفہ بول کر ایک صحابی، بہترین قاری۔ کیسے قاری معلوم کیا؟ ایک مرتبہ ایک قرات پڑھ رہے تھے، قرات کر رہے تھے، قرآن بڑے عمدہ انداز سے پڑھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہاں سے گزر ہو، جاتے جاتے آواز سنیں، بہترین آواز آ رہی ہے قرات کی، وہ سن کر وہیں کھڑی ہو گئی سننے کے لیے کہ سنا جائے اللہ کا کلام۔ اتنی بہترین آواز سے قدم اٹھایا نہیں جا، وہاں نبی علیہ السلام انتظار میں ہیں اماں عائشہ کے، لیکن یہاں سنتے ہوئے کھڑی ہو گئی ہے قرآن، اتنا عمدہ آواز سے پڑھنے والے۔ کون؟ سالم مولا ابی حذیفہ۔ کیا نام ان کا؟ سالم مولا ابی حذیفہ، جو اپنی قرات سے لوگوں کو روک لیا کرتے تھے، بہترین قرات سے پڑھنے قرآن۔ اب یہ رک گئی، اس کے بعد قرات ختم ہوئی تو وہ گئی نبی علیہ السلام کے پاس، اور جا کر جب نبی سے ملاقات ہوئی تو نبی نے پوچھا کہ اتنی تاخیر کیوں ہو گئی، آپ کہاں رہ گئی اور تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آ رہی تھی، لیکن ان کی قرات نے، کوئی قرات قاری ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی قرات نے مجھے روک لیا۔ تو نبی علیہ السلام دیکھے، چلو جائیں گے دیکھیں گے۔ ابھی جو کپڑے پہنے ہوئے تھے مکمل بھی نہیں کیے اس کو، ایسے ہی اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے اللہ کے نبی گئے اور ان کی آواز کو سنا، اور سن کر اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور ان کی تعریف کی، اور فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے میری امتوں میں ایسے حافظ اور ایسے قرہ کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس طرح کے زبردست قاری سالم مولا ابی حذیفہ، وہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ کس جنگ میں؟ جنگ یمامہ میں شہید۔ ایسے بڑے بڑے حفاظ، بڑے بڑے قاری حضرات اس میں شہید ہو گئے۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، یہ وقت کے خلیفہ ہیں، ان کے پاس آ کر کہنے لگے اے حضرت، اے خلیفۃ المؤمنین، دیکھیے اس جنگ میں بہت سے حفاظ کو شہید کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو حفاظ چلے جائیں، انتقال کر جائیں اور قرآن بھی ختم ہو جائے، اس لیے کہ قرآن ان کے سینوں میں موجود ہے اور صحابہ اکرام کے درمیان منتشر ہے۔ لکھا ہوا جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ یہ منتشر ہے، صحابہ اکرام میں پھیلا ہوا ہے، لہٰذا اس کو ایک جا کیا جائے، اس کو جمع کیا جائے، اس کو کتابی شکل دی جائے، ورنہ یہ ایسے ہی منتشر رہے گا اور حافظ صحابہ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ختم ہو جائے، چلا جائے۔ اس لیے آپ کیا کیجئے؟ قرآن کو جمع کیجئے، یہ درخواست کیے۔ کون درخواست کیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس سے درخواست کیے؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس وقت کے خلیفہ تھے. بہت عمدہ کامش نا قرآن کو جمع کرنا، قیامت تک کے لیے قرآن کو محفوظ کرنا کتنا عمدہ، کتنا کار خیر. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک کر کہنے لگے کیف افعل شیئا لم یفعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جسے نبی نے نہیں کیا. اتنا عمدہ کام، اتنا خیر کا کام، قرآن کو جمع کرنے کا کام، لیکن یہاں بھی رک کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جسے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا. اتنا احتیاط بھائی. کوئی بھی کام ہم اچھا کی غلط کی ہمارے پاس آیا تو میں کر دینا. وہ رسم و رواج صحیح کی نہیں کی ہمارے بڑے کرتے تھے، ہمارے گھر کی عورتیں کر دی تھی، ہے نا. یہ رسم ہے، لوگ کیا کہیں گے اگر میں نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے درمیان میری ناک کٹ جائے گی. اگر میں نے شادی بیاہ میں اس طرح کے رسم و رواج کو نہیں کیا تو پھر میری کیا شان رہے گی. اس طرح کے خیالات کی وجہ سے ہم غلط چیزوں کو، اور بعض تو دین کے نام پر جو غیر دین چیزیں ہیں ان کو دین کے نام پر کر دیتے ہیں. ایسے کئی بدعات ہیں نا، کئی خرافات ہیں نا جسے ہمارے بھولے بھالے مسلمان کیا سمجھ کر کرتے ہیں، دین سمجھ کر کرتے ہیں. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں نبی علیہ السلام کی خلافت، یعنی مومنین کے پہلے جو خلیفہ ہیں، جب ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو فرمانے لگے میں کیسے کر سکتا ہوں وہ کام جس کو نبی نے نہیں کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوا واللہ خیر، ہوا واللہ خیر. حضرت یہ کام اللہ کی قسم بہت خیر والا کام، بہت عمدہ کام. یہ فرماتے رہے یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ قرآن کو جمع کرنے کے لیے میرا سینہ کھل گیا، شرح صدر ہو گیا مجھے. اس کے بعد میں تیار ہو گیا. اب دونوں بڑے حضرات تیار، دونوں کیا ہو گئے بڑے حضرات تیار. اب دیکھیں کس کو لیں قرآن کے جمع کرنے میں، تو کس کو لینا ہے، قاعدہ کیا ہے. انہوں نے سوچا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو وحی لکھا کرتے نا، نبی کے زمانے میں جو وحی لکھا کرتے، کون؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ. کون؟ یہ کاتب وحی لکھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام وحی نازل ہوتی بلاتے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو بلا لاؤ، ان کو بلا لاتے، ان کو وحی لکھنے کا حکم دیتے، وہ لکھا کرتے، کاتب وحی تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بلا لاؤ. ان کو بلا لایا گیا اور ان سے فرمایا دیکھو ہم نے یہ مشورہ کیا ہے کہ اب قرآن کو جمع کیا جائے، ورنہ قرآن ختم ہو جائے گا حفاظ ختم ہونے سے، لہذا جمع کرنا ضروری ہے. تو انہوں نے بھی یہی بات کہی. اب دونوں حضرات مل کر مجلس میں دونوں تھے، کون؟ بڑے شیخین عمرین جنہیں کہا جاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کو ملا کر کہتے ہیں عمرین. کیا کہتے ہیں؟ عمرین. تو فرمانے لگے کہ آپ جو دونوں بڑے حضرات ہیں وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جس کو رسول اللہ نے نہیں کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ فرمانے لگے ہوا واللہ خیر، ہوا جو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نا وہ کون کہنے لگے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہوا واللہ خیر، وہ بہت بہتر کام ہے، اللہ کی قسم وہ بہتر کام ہے. یہ کہتے جاتے فرماتے جاتے یہاں تک کہ زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میرا سینہ اس کے لیے کھل گیا، مجھے شرح صدر ہو گیا اور میں نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا. اور اس میں ایک عبارت کہتے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کام مجھ پر بڑا بوجھل، بڑا مشقت والا کام وہ دے دیے، بہت تکلیف والا. کتنی تکلیف معلوم؟ وہ فرماتے ہیں، دیکھیے ان کے الفاظ ہیں فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِّنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِن جَمْعِ الْقُرْآنِ. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا اگر مجھے حکم دیتے یہ آسان ہوتا. کس سے زیادہ؟ قرآن کو جمع کرنے سے زیادہ. قرآن کو جمع کرنا اس سے زیادہ مشکل اور بوجھل کام تھا، ہے نا. وہ مشکل کام کو انہوں نے انجام دیا. ہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بھائی یہ خود حافظ ہے. کون؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ یہ خود کیا ہیں؟ ہم نہ لکھو بولے تو کیا کریں گے؟ ہم نے یاد ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہم لکھتے.
فوراً لکھ دیں گے ایسا نا. وہ خود حافظ ہیں، اگر چاہتے اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنی یادداشت پہ اعتماد کرتے ہوئے وہ قرآن لکھ سکتے تھے. اور بہت سے صحابہ اکرام بھی تھے، ان کے حافظے پر اعتماد کر کے لکھ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں لکھے. اس وقت شرط رکھے. کیا شرط معلوم؟ کوئی آیت قرآن میں رکھنا لکھنا بولے تو 2 آدمی صحابی آ کر گواہی دینا. کیا کہہ کر؟ یہ کہتے ہوئے کہ اس آیت کو نبی علیہ السلام کے سامنے لکھا گیا. کتنی اہم شرط ہے، کیسی بڑی شرط لگائیں قرآن. اتنا احتیاط کیے ہیں بھائی. صرف یاد ہونے پر سووں کے حفاظ ہیں نا، اس وقت کئیوں حفاظ ہیں نا، لیکن صرف حافظے پر اعتماد نہیں کیا گیا. حافظہ ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کیا گیا؟ شرط رکھی گئی کہ نبی علیہ السلام وحی نازل ہونے کے بعد صحابہ کو جو لکھاتے تھے، جو کاتبین وحی لکھا کرتے تھے، وہ لا کر دیں تو 2 گواہی کے ساتھ 2 آدمی گواہی دیں گے. یہ اس آیت کو نبی علیہ السلام نے لکھنے کا حکم دیا. ایسے کرتے 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 کیا کیا گیا؟ قرآن کریم جمع کیا گیا، ایک مکمل قرآن ہو گیا. منتشر تھا نا نبی کے زمانے میں، کیا تھا؟ صحابہ اکرام کے درمیان منتشر تھا نا، منتشر بولے تو کیا؟ پھیلا ہوا تھا نا. اس کو ملا کر صحابہ اکرام کیا کر دیے؟ ان کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو ایک قرآن بنا دیے، ہے نا. بنانے کے بعد اس کو سرکاری تحویل میں رکھا گیا. گورنمنٹ کے حوالے بولتے نہیں، گورنمنٹ کے حوالے، ویسا سرکاری تحویل میں رکھا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا، آپ رکھیں گے. قرآن وہاں رہا. ان کے انتقال کے بعد جو دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس منتقل ہوا وہ نسخہ. پھر ان کے انتقال ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گیا. وہاں سے تیسرے خلیفہ کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کیا کیے؟ وہ جب خلیفہ بنے تو اس قرآن کو سرکاری تحویل سے لے کر اب لوگوں کے درمیان عام کیا. عام کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ اس کو قرآن کو نقل کی، ہے نا. 5 6 بلکہ بعض روایتوں میں 7 آتا ہے. 7 قرآن اس کی نقلیں لے کر ملکوں میں پھیلا دیے. اپنے جو حکام تھے ان کے حوالے کر دیے کہ دیکھو یہ قرآن آپ لوگوں کے پاس رہے گا، بس یہی رہے گا، اس کے علاوہ اور کوئی قرآن آپ نہیں رکھیں گے. اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، ان نقلوں کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس پہنچا دی جائے گی. یہ سرکاری آرڈر، گورنمنٹ کا حکم پورا پہنچا دیا گیا. اور وہ قرآن جو تھی جس میں 7 جو ہے نسخے نکالے گئے، سمجھے، وہ ایک نسخہ پھر ان کا واپس کر دیا گیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. پھر اس کے بعد حکم دیا گیا اب آگے کوئی قرآن نقل کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی کی نقل لے گا. اس طرح قرآن محفوظ ہو گیا. قرآن کیا ہو گیا؟ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور ذری ہسٹری ہے، تاریخ ہے، انشاءاللہ وہ بھی جو ہے بتائی جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ ترتیب سے بات سمجھ میں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن منتشر تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا اور ایک قرآن بنایا، اس کو سرکاری تحویل میں رکھا. پھر اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. عربی خطبہ جمعہ میں پڑھتے وقت آپ دیکھیں گے وہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ پڑھیں گے جامع القرآن. ایسے کئیوں جگہ ان کا نام ہوتے ہوئے ساتھ میں ذکر کریں. قرآن کو جمع کرنے والے، یعنی لوگوں کا جو اختلاف ہوا وہ اختلاف کو ختم کر کے تمام لوگوں کو ایک قرآن پہ جمع کرنے والے جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. ان کے دور میں اسی قرآن پہ کیا کر دیا گیا؟ اس کو عام کر دیا گیا. اور قراتوں کا اختلاف، مختلف قراتیں وغیرہ ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اور بات جو ہے تفصیل سے بتائی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ.